السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 61 تک پڑھ چکے تھے اور آج کی جو آیہ مبارکہ ہے 62 ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو ان کا واقعہ 61 تک کمپلیٹ ہو چکا۔ نیکسٹ 62 میں کچھ ان کے بارے میں وضاحت آتی ہے، آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی کہ کسی بھی گروہ کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لینا کافی نہیں ہوگا جب تک ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ ہو۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کل فرائیڈے ہے، آپ نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگوں کا تفسیر کا ٹیسٹ بھی ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے، کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بشک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور ستارہ پرست، یا اس کو صابی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ من آمن جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے یا عمل کرے نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں کچھ ان لوگوں کے جو غلط فہمی تھی اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کی کہ جو یہود تھے وہ خود کو اللہ کے بیٹے اور اس کے محب قرار دیتے، اور اسی طرح عیسائی خود کو اللہ کے لاڈلے، اپنے اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے قرار دیتے، اور ان کو یہ بھی تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ستارہ پرست یا پھر صابی۔ اب جو لوگ ایمان لائے، اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ سچے اور سچے، جیسے صحابہ کرام، اور امت محمدیہ میں سے کوئی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور جو یہودی ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جیسا کہ ہم نے ابھی واقعہ پڑھا بنی اسرائیل کا، تو کیونکہ یہ یہودی ہو گئے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ادھر اللہ رب العزت ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکار رہے ہیں بہت لاڑ اور پیار سے، پھر اس کے بعد ان کو یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا جائے گا، اور پھر نیکسٹ ان کی ہٹ درمیاں بار بار اپنی جو عادات تھیں، جو نافرمانیاں تھیں، جب ان چیزوں پہ اڑے رہے، اللہ کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ رب العزت ان کو ڈائریکٹ اے یہود و نصارہ کہہ کے پکاریں گے۔ تو اسی طرح ادھر یہود کی بات کہ جو لوگ یہودی ہو گئے، اور پھر عیسائی، یعنی کہ چاہے کوئی خود کو یہودی کہلائے یا عیسائی کہلائے، بس صابئین اور صابی ایک تو اس کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو بے دین کو کہا جاتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی کو اس طرح مسلمان کوئی ہو جاتا تو اس کو صابی کہا جاتا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ تو ایک اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے جو ان کی طرف نسبت کرتے تھے، ان کو صابی کہا جاتا تھا۔ خیر، اللہ رب العزت نے ایک ادھر اصول بیان کر دیا کہ کوئی بھی کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، خود کو کچھ بھی کہلوانے والا ہو، لیکن جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط ہے
تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ایسے ہی لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کھائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن کا اتنا خوبصورت اصول ہے، قرآن میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا۔ صرف زبانی کلامی ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہوگا جب تک عملی نمونہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے کسی بھی مقام میں کسی بھی گروہ کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا گیا کہ کوئی کسی فلاں فرقے کے ساتھ ہوگا یا فلاں فرقے کے ساتھ تو پھر اس کی نجات ہوگی، نہیں۔ کہا گیا کہ کوئی بھی خود کو کچھ بھی کہلائے لیکن جب تک ان شرائط پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، گامزن نہیں ہوگا، تب تک نجات نہیں ہے۔ ہاں جو اس پہ گامزن ہو جائے گا، اللہ پر بھی ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر، یہ مکمل ایمانیات ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی یقین رکھنا اور عمل صالح کرنا، جیسے کہ ہم نے پہلے پارے میں شروع میں ہی پڑھا تھا ایمانیات کے بارے میں کہ جو اس پہ عمل پیرا ہوگا تو اس کے لیے نجات ہے۔ ادھر تقدیر کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو ادھر بھی گویا مختصر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک اجر ثابت ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور غم اور خوف سے نکلنے کی گویا یہ اصول بتا دیے گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے، آیہ مبارکہ آل عمران، یہ سورۃ آل عمران آیہ مبارکہ 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کے پیچھے لگے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن ولا یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ میری رسالت پر ایمان نہیں لایا، مگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ یہ پھر دوزخ والوں میں سے ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے بات بنی اسرائیل کی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی تھی، اور پھر اس آیہ مبارکہ کے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ جو ہے اس کا ہی بیان ہوگا، تو درمیان میں اس کی کیا مناسبت ہے، اس آیہ مبارکہ کی اچانک سے لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو گویا اللہ رب العزت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں انعامات اور اس کے بعد پھر ان کے اعمال بد کا تذکرہ، اور اس آیہ مبارکہ کو درمیان میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ان پر ذلت و مسکینی طاری کر دی اور وہ اللہ کے غصے کے شکار ہو گئے، جیسا کہ ہم نے پڑھا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کے شکار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر جو یعنی کہ صفت رحیمی ہے، کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت اس وسعت رکھتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مطابق یعنی کہ اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق ادھر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بنی اسرائیل میں سے یا پھر کوئی بھی امت محمدیہ میں سے جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لاتا ہے تو وہ غضب اور غصے سے نکل سکتا ہے اور وہ میری جنتوں کا وارث بن سکتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جو شرط ہے وہ اعمال صالح ہے، ایمان لانا اور پھر عمل صالح کرنا، جس طرح کہ ایک آیہ مبارکہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے نبی پہ ایمان لایا اس کے بعد پھر اس نے میری رسالت کو سنا،
اس پر ایمان لایا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی پہ بھی ایمان لایا اور پھر میری رسالت جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس پہ بھی ایمان لایا، تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو ایسے بہت سارے خوش قسمت صحابہ کرام میں سے تھے، جس طرح کہ عبداللہ بن سلام اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ تو ان لوگوں کو اس بات کا شرف حاصل ہوا کہ وہ اپنے نبی کے پہ بھی ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا ان کے کان میں آوازہ بلند ہوا تو ان پہ بھی فوراً لبیک کہا۔ ایسے ہی سیدنا سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری کرنی ہے اور جمعہ کی سنتیں بھی اچھے سے ادا کرنی ہیں، اور آج کے لیسن سے جو خاص بات ہمارے لیے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کچھ بھی خود کو کہلائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح نہیں کی جائے گا تو نجات نہیں ہے۔ اور اس کی 2 شرائط ہیں کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور اس پہ سنت مطہرہ کی مہر لگی ہو۔ اس سے اگر ہٹ کے کچھ کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ